بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس داستان کا عنوان ہے انا کا قیدی۔ خالہ کہاں ہیں جی؟ وہ ہاتھ میں ڈونگا پکڑے میرے کمرے میں داخل ہو کر امی جان کا پوچھ رہی تھیں۔ محترمہ، یہ امی جان کا کمرہ ہے، نہ ہی کچن، کہ تم یہاں امی جان کو تلاش کرتی پھر رہی ہو۔ اس نے معصومیت سے کہا، معافی چاہتی ہوں، کمرے کا دروازہ کھلا تھا تبھی چلی آئی۔ معذرت کے بہانے مت تلاشا کرو اور اب برائے مہربانی تشریف لے جاؤ۔ میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئی۔ ہمارے پڑوسی احسن مجید کی بڑی بیٹی تھی، کومل نام تھا، مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی پر کبھی اظہار کی جرأت نہیں کر پائی تھی۔ مجھے بھی پسند تھی مگر جانے کیوں اسے ستانے میں مزہ آتا تھا۔ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالنا، ہر وقت طنز و تشنیع کا نشانہ بنانا، کسی بات کو بھی درخور اعتنا نہ سمجھنا میری عادت ثانیہ تھی، اور وہ بھی عجیب ڈھیٹ مٹی کی بنی تھی کہ میری ہر خواہشی تمنا بات پر عمل پیرا ہونا اپنا مذہب سمجھتی تھی۔ کیا واہیات رنگ پہنا ہوا ہے، میں نے چھوٹی بہن جمیلہ کے گلابی لباس پر طنز کیا۔ عورتوں کو صرف کالا لباس جچتا ہے، سمجھی؟ جمیلہ کہاں چپ رہنے والی تھی، جھٹ بولی، بھیا یہ روب ہونے والی جوروں پر جھاڑنا، میرا جو جی چاہے گا پہنوں گی۔ وہ جمیلہ کی گہری سہیلی تھی اور اس وقت جمیلہ کے پاس بیٹھی تھی، زرد لباس میں سرسوں کے پھول کی مانند کھلی سورج مکھی کے پھول کی جڑواں بہن لگ رہی تھی۔ میرے تبصرے پر خاموش بیٹھی رہی، یوں جیسے بیچاری سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ شام کو جب دوبارہ جمیلہ سے ملنے آئی تو کالے لباس میں تھی، اور اس کے بعد میں نے اسے ہمیشہ کالے لباس میں دیکھا تھا۔ امی جان، کبھی کسٹرڈ بھی بنے گا گھر میں؟ کھانے کے بعد میں نے حسب عادت واویلا کیا۔ لڑکے باولا ہوا ہے کیا؟ رات میٹھے میں کسٹرڈ ہی تھا، اتنی جلدی بھول گیا؟ امی جان نے سخت برا منایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کسے سنا رہا ہوں۔ کومل جمیلہ کے کمرے میں موجود تھی اور ناممکن تھا کہ میری باتوں پر کان نہ دھرے ہوں۔ دن کو بھی بن جاتا تو کیا ہم غریب ہو جاتے؟ میری تکرار جاری رہی، تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ امی جان بڑبڑاتے ہوئے کچن میں گھس گئیں۔ شام کو کسٹرڈ کا ڈونگا امی جان کے حوالے کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھیں، خالہ آج امی جان نے کسٹرڈ بنایا اور کہا میری بہن کو بھی دے آؤ۔ شکریہ بیٹی، فریج میں رکھ دو۔ میں خود بنانے لگی تھی، ثاقب کی ضد ہوتی ہے، کبھی یاد رہتا ہے کبھی بھول جاتا ہے، اور جب بھول جائے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ڈونگا فریج میں رکھ کر وہ جمیلہ کے کمرے میں گھس گئی اور پھر ہر دوسرے دن چچا احسن کے گھر میں کسٹرڈ بننے لگا۔ ایک ڈونگا ہمارے گھر بھی آ جاتا تھا۔ آپس کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ اسے امی جان یا ہمارے گھر کے کسی دوسرے فرد نے اہمیت نہیں دی تھی۔ زہر لگتی ہے مجھے عورتوں کے ہاتھ پر مہندی۔ جمیلہ کو اپنی بھانجی اقصیٰ کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے دیکھ کر میں نے تبصرہ کیا۔ اقصیٰ نے معصومیت سے پوچھا، ابو جان تو کہتے ہیں عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی اچھی لگتی ہے۔ مجھے اچھی نہیں لگتی گڑیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی جمیلہ سے مہندی لگوانے آئی تھی کیونکہ جمیلہ کافی ماہر تھی۔ میں لباس بدل کر باہر نکلا تو وہ بغیر مہندی لگوائے واپس جا رہی تھی۔ جمیلہ نے حیرانی سے پوچھا، مہندی نہیں لگوانی؟ باجی کل لگوا لوں گی، ابھی ایک کام یاد آ گیا ہے، اور پھر وہ کل کبھی نہ آ سکا۔ وہ یوں ہی کیا کرتی تھی، ہمیشہ میرے منہ سے نکلے الفاظ اس کے لیے حرف آخر ہوتے تھے۔ میں نے کبھی براہ راست اسے مخاطب نہیں کیا تھا، بس کسی کی بھی عادت
لباس وغیرہ کو ٹوک دیتا اور وہ جھٹ عمل پیرا ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ میری پسند کے سانچے میں ڈھلتی گئی۔ میں نے لپسٹک پر ناک بھوت چڑھائی، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ سرخی سے محروم ہو گئے، سرمے کو پسندیدہ کہا، شہد سی آنکھیں سرمے کی اما جگہ بن گئیں، کانچ کی چوڑیوں کو اچھا کہا، ریشمی کلائیاں کانچ کی ہتھکڑیوں سے سج گئیں۔ میں نے کہا، جمیلہ، کبھی پراندہ بھی باندھ لیا کرو، اور کومل کے کالے بال پراندے کی گرفت میں آ گئے۔ لیکن اس نے کبھی اقرار محبت نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا تم اچھے لگتے ہو، کبھی محبت بھرا خط نہیں لکھا تھا، اور میں منتظر تھا وہ اظہار کرے، مجھ سے کہے، ثاقب میں تم بن نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا لو، اپنے ابو کو ہمارے گھر بھیج دو، میرے اچھے ثاقب۔ مگر میرا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ میں انا کے خول میں سمٹ گیا، بے اعتنائی برتنے لگا، وہ گھر آتی، میں باہر نکل جاتا، وہ سوال پوچھنے کے بہانے میرے قریب آتی اور میں وقت نہیں ہے کہہ کر اسے دھتکار دیتا۔ ابو جان ہر ماہ کے اختتام پر تمام لوگوں کو باہر لے جاتے۔ ایک دن وہ بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہوئی، مگر میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے گھر رک گیا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے کتنی قابل نفرت ہے، اور یہی طریقہ تھا کہ وہ میرے قدموں میں جھک جاتی، محبت کی بھیک مانگتی، میری انا کو تسکین ملتی، اور پھر میں اسے اپنانے میں دیر نہ کرتا۔ آخر مجھے بھی وہ بہت عزیز تھی، مگر اپنی ساری چاہت، بے پایا محبت کے باوجود وہ میری یہ شرط پوری کرنے میں ناکام رہی۔ اس کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر اشارہ چیخ چیخ کر مجھے یقین دلاتا، ثاقب میں تمہاری ہوں، کیا میری آنکھوں میں لکھی تحریر نظر نہیں آتی؟ کیا میری حرکات و سکنات سے پتہ نہیں چلتا؟ ضروری تو نہیں کہ چاہت کے اظہار کو الفاظ کا سہارا لیا جائے۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ شرم و حیا عورت کا دوسرا نام ہے۔ محبت ہونے کے باوجود عورت اظہار کی قدرت سے محروم ہوتی ہے۔ کیسے کہوں کہ تم سے محبت ہے؟ کیا میرا ہر عمل میرے احساسات کا ترجمان نہیں ہے؟ تم مرد ہو، اظہار کی جرأت سے لبریز، تمہیں کوئی شرم مانے نہیں ہے، پلیز مجھے ٹوٹنے سے بچا لو، صرف ایک بار پہل کر لو، میں اپنا پن، اپنی انا اور خود کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گی، کسی آزمائش سے نہیں گھبراؤں گی، ہر امتحان میں سرخرو ہو کر دکھاؤں گی۔ مگر میں پتھر بن گیا، میری انا کا خول روز بروز مضبوط ہوتا گیا، میں جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو اسے اظہار کرنا چاہیے تھا، حالانکہ سوچا جائے تو اسے جھکنا نہیں کہتے۔ اگر وہ چاہت کی دعوے دار تھی تو یہ جرم تو مجھ سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میری انا نے عجیب رنگ دکھایا۔ اس دن ابو جان نے شادی کے موضوع پر مجھ سے مشورہ کیا تھا۔ ثاقب بیٹے، احسن صاحب بہت اچھے، عمدہ اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کی بیٹی کومل مجھے جمیلہ ہی کی طرح عزیز ہے، تو میں جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ وہ اس قابل ہے کہ اسے بہو بنا کر میں فخر کر سکوں۔ ابو جان نے واضح الفاظ میں عندیہ دیا، ابو جان، آپ جانتے ہیں میری تعلیم ادھوری ہے، جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا یہ مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے سمجھایا، صرف منگنی سے شاید تمہارے تعلیمی سفر پر کوئی فرق نہ پڑے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں ایسی کوئی بے قاعدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابو جان نے دبے لفظوں میں تنبیہ کی، دیر کرنے سے ایک اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ احسن بھائی ایک دو مرتبہ باتوں باتوں میں اشارہ کر چکے ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے نا؟ وہ واضح الفاظ میں کہیں گے اور خود چل کر آئیں گے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو یقیناً
انہیں گوارا نہیں ہوں گے۔ میں اپنی سوچ کو الفاظ کا جامہ نہ پہنا سکا اور بات بناتے ہوئے بولا، ہمیں رشتوں کی کمی تو نہیں ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ بجھے دل سے کہہ کر ابو جان اٹھ گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کومل کے شکست تسلیم کرنے سے پہلے رشتے کی بات کرنا میری خودداری کے لیے تازیانہ تھا۔ میں ہار تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے 4-5 سال چھوٹی تھی، گویا میرے ہاتھوں ہی میں پلی بڑی تھی، اور خود سے چھوٹی لڑکی سے دب جانا مجھے کیسے گوارا ہو سکتا تھا۔ ابو جان کے بعد امی جان نے بھی اس موضوع پر بات کی، مگر میں انہیں بھی ٹال گیا۔ جب امی جان میری رائے لے رہی تھیں تب جمیلہ بھی وہاں موجود تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ ساری بات کومل کو بتائے گی۔ اس وجہ سے میں نے کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ میں امی جان کو منگنی سے منع کیا تھا۔ اگلے دن میرے انکار کا اثر اس کے چہرے پر سبز تھا، آنکھوں میں ہزاروں گلے شکوے کروٹیں لے رہے تھے، چہرہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، اور اب جلد ہی اپنی شکست کا باضابطہ اعلان کرنے اسے میرے پاس آنا ہے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ امتحان سے فارغ ہو کر میں کچھ پرسکون سا تھا۔ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ ناشتہ بھی نیند کی نظر ہو گیا تھا۔ اٹھ کر میں نے غسل کیا اور گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا، جو جمیلہ وہاں پٹک گئی تھی۔ اسے اتوار کے دن میرا دیر تک سونا ناگوار گزرتا تھا، مگر چھوٹا ہونے کے ناطے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر کومل نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اب وہ پوچھ کر کمرے میں داخل ہوتی تھی۔ آ جائیں، میں بے نیازی سے بولا۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اسی کے دوسرے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔